اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گروپ کے ممبران کو اور انتظامیہ کو پروفیسر عطیہ صدیق کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری آج کی نشست نظام الہی اور اسلامی معاشرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ مہمان مقرر ہوں گے علامہ محمد اون چغتائی صاحب، جو کہ اس موضوع پر اپنا مطالعہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ ان کے علم سے مستفید ہوں گے، ان کے علم سے استفادہ حاصل کریں گے، اور موضوع کے لحاظ سے اگر دوران گفتگو یا آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھے ان باکس میں وہ سوالات بھیج سکتے ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں، اور کوشش کریں کہ اردو رسم الخط میں اپنے سوالات بھیجیں تاکہ وہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، اپنا بچپن گزارتے ہیں، اپنا تعلیمی دور گزارتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اوسطاً جو ہماری عمر ہے وہ 35 سے 40 سال ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ چانس ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو وقت گزارتے ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ایسے کاموں میں صرف کریں جو کہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں، ایسے الفاظ میں جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ ہم کسی کی مدد کریں تو بے لوث ہو کر کریں، کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی سے نفرت کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی کی دشمنی میں بے جا حد سے تجاوز نہ کریں اور نہ ہی کسی کی محبت میں حد سے زیادہ تجاوز کریں۔ ہر چیز میں ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کو کبھی بھی کراس کرنا نہیں چاہیے، نہ نفرت میں اور نہ ہی محبت میں۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آج کا اپنا سیشن شروع کرتے ہیں۔ چغتائی صاحب چونکہ تھوڑا لیٹ ہیں تو تب تک ہم ابو ہانی صاحب کے ساتھ گروپ کے مقاصد پر چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ ان گزارشات پر غور فرمائیں گے اور گروپ کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، گروپ کے ڈیکورم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل حاجی صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ اس میں ہم مختلف مسالک و مذاہب اور مختلف نظریات کے حاملین لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، مذہب یا مسلک اپنے الفاظ میں بیان کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی سنی سنائی بات پر یا مخالفین کی رائے پر کوئی رائے قائم کریں اور دوسروں کے متعلق کوئی نظریہ اپنا لیں۔ تو ہم خود موقع دیتے ہیں کہ آئیں، جو لوگ کسی نظریے کا پرچار کرتے ہیں وہ خود اپنی زبانی اپنے نظریات کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کے دوسرے ممبران کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم ان کا نظریہ ان کے زبانی سن سکیں اور وہ بہتر سمجھا سکیں، ہم سمجھ سکیں۔ اس کے لیے ہم بغیر بلا تفریق، وہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نظریے سے تعلق رکھتا ہو، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور اپنے نظریات ہمارے سامنے پیش کریں۔ نظام الہی اور اسلامی معاشرہ، جب بھی ہم کسی نظام کی بات کرتے ہیں، نظام الہی کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے مختلف طبقات کی طرف سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں یا پھر اشکالات پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ نظام الہی جسے کہا جا رہا ہے، نظام مصطفیٰ جسے کہا جا رہا ہے، یا اسلامی نظام جسے کہا جا رہا ہے، وہ کون سا نظام ہوگا؟ کیا وہ خلافت راشدہ والا نظام ہوگا یا اس کے بعد والی خلافتوں والا نظام ہوگا؟ کس طرح کا، کس نوعیت کا ہوگا؟
اگر اس پہ شریعت نافذ ہوگی تو وہ کون سی شریعت نافذ ہوگی؟ کیا وہ حنفی فقہ کے مطابق ہوگی، شافعی فقہ کے مطابق ہوگی، مالکی ہوگی، حنابلہ کے مطابق ہوگی، وہاں پہ سعودی شریعت نافذ ہوگی یا ایرانی شریعت نافذ ہوگی؟ وہ کون سے پہلو ہیں جو ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بناتے ہیں، اور کون سے چیزیں ہیں جو ایک نظام کو نظام الہی ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں؟ انہی سوالات اور ان جیسے بہت سے سوالات جو بھی ذہن میں آتے ہیں نظام الہی، نظام مصطفیٰ یا خلافت راشدہ کو سن کر، اسلامی نظام کو سن کر، نظام حکومت کو سن کر، تو آج آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئیں آپ مجھے ان باکس میں اردو رسم الخط میں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے مہمان مقرر کے سامنے رکھیں اور وہ ان کا تسلی بخش جواب دے سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی برادر محترم، میں بہت تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا ہے کہ میں اپنے عقائد اور میری تحقیقات جو ہیں وہ میں عوام الناس کے سامنے رکھوں۔ آج ہم نظام الہی اور اسلامی معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متعارف کروایا تھا، وہ کیا تھا اور کس طریقے سے ایک اسلامی مملکت کو چلایا جاتا تھا، اس کے اوپر میں نے کچھ تحقیق کی ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرتا چلوں سب سے پہلے کہ یہ تحقیق جو ہے یہ میں نے اپنی شیعہ کتب جو ہے اس سے اخذ کیا ہے، دیکھی ہے، اس سے روایات سے نتیجہ ایک نکالا ہے۔ ضروری نہیں کہ میری اس تحقیق سے یا میرے نظریے سے کوئی بھی متفق ہو یا کسی کے اوپر زور زبردستی اس کے اوپر نہیں ہے، اور اہل سنت مکتب فکر اس متعلق اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ادلہ کے تحت، اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے، اور نہ میں نے اس متعلق اہل سنت مکتب کو پڑھا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ جی چکتا ہے صاحب۔ چند گزارشات ہیں، آپ کی کوشش ظاہر کروں گا۔ اگر آپ وائس کریں گے تو وائس کم سے زیادہ آپ 1 منٹ کی کریں، 1 منٹ سے زائد نہ کریں، اور چونکہ آپ کچھ تحریر کریں گے اور تحریر کے ساتھ ہی آپ اس کو بیان بھی کریں گے وائس میں، تو اسی اصول آپ 1 سے 2 وائس کریں، 3 کریں، لیکن وائس جو ہے کم کا زیادہ سے زیادہ آپ 50 سیکنڈ یا 1 منٹ کی کریں، اس سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، سننے میں مسئلہ ہوتا ہے اور وقت کافی لگ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر وائس آپ سنیں گے تو یہ آپ 1.5 پہ اسپیڈ رکھ کے تو وائس سنیں، اور اسی پہ ہم بھی سنیں گے تاکہ سیشن جو ہے وہ اچھے سے ہو اور کم وقت میں ہم زیادہ چیزیں کور کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو سب سے پہلے گزارش سب سے میں یہ کروں گا اپنے احباب سے، گروپ ممبران سے، کہ گفتگو کی تیاری میں نے پہلے سے کی تھی اس متعلق، تو میری تحریر جو ہے جو میں لگاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کروں گا، اس کو بغور مطالعہ اس کا فرمائیں گے، اور جب تحریر ختم ہو جائے گی میری، سارا جو میرا استدلال ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اس متعلق کوئی اگر سوالات وغیرہ ہوں گے تو وہ آپ لوگ ہمیں پیش کر سکتے ہیں، میرے پاس ان کا جواب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں دوں گا۔ جی جزاک اللہ خیرہ جی، آپ ضرور اس کو کریں، اور امید ہے کہ تمام لوگ اس کو دھیان سے سنیں گے، اور باقی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اہل سنت کی طرف سے کوئی موقف پیش کریں، آپ اپنا موقف پیش کریں گے، ہم یہاں پہ صرف آپ کا موقف جاننے کے لیے ہی حاضر ہوئے ہیں، تو جزاک اللہ خیر۔ جی قارئین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے
اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انبیاء کو چنا، یعنی کہ اپنے کچھ خلفاء کو چنا کہ جو کہ اللہ کے جانشین کے طور کے اوپر اس کے تمام احکامات کو مخلوق تک پہنچائیں۔ اب وہ کس طرح پہنچائیں گے مخلوق کے اوپر؟ وہ اس طرح پہنچائیں گے قارئین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام متعارف فرمایا کہ جس میں مسجد کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے، ایک مسجد۔ اس مسجد کا کیا عمل تھا اس میں، وہ آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ادلہ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جی قارئین کرام، مسجد کا حدود کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک مسجد جو ایک ایریا میں بنائی جائے گی، اس میں چاروں اطراف سے 40 گھر ہوں گے اور 160 گھر جو ہیں وہ ایک مسجد کے انڈر ہوں گے، یعنی کہ وہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے وہیں پہ آئیں گے۔ اب مسجد کا کام صرف جو ہے وہ نمازیوں کا جا کر صرف نماز پڑھنا نہیں تھا، اس کے بہت سارے اور بھی ذمہ داریاں تھیں اس میں۔ جو بھی مسجد کا پیش امام ہوتا تھا اس کے کچھ ذمہ داریاں تھیں، اس متعلق بھی آگے ہم ذکر کرتے ہیں۔ جی قارئین کرام، یہ 400 گھروں پر مشتمل ایک مسجد ہوتی تھی۔ اسی طرح کی 8 مساجد ہوا کرتی تھیں، اور وہ 8 مساجد ایک جامع مسجد جس میں جمعہ ادا کیا جاتا تھا اس کے انڈر کام کرتی تھیں۔ اور کام کیا ہوتا تھا؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ قرآن ان کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ رسول لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن ان لوگوں کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اسی مسجد میں، اور کوئی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، یہی مسجد ہوا کرتی تھی، یہ تمام امور جو ہے اس کو سنبھالتی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک جو علاقہ، ایک مسجد جو ہے اس میں ہر بندے کا، جو بھی 400 بندے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان تمام کا ریکارڈ، ان تمام کے نام، ہر گھر میں کتنی عورتیں ہیں، کتنی بچے ہیں، ہر گھر میں کتنے جانور ہیں، گلیوں میں کتنے آوارہ جانور موجود ہیں، اس یعنی کہ ایک مسجد کے انڈر اس ایریے میں کتنے لوگ، یعنی کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، کوئی موچی ہے، کوئی نائے کا کام کر رہا ہے، ان تمام امور کو انہوں نے سنبھالنا ہوتا تھا۔ اور کوئی بھی بندہ اگر کوئی بے روزگار ان مساجد کی طرف رجوع کرتا تھا تو اس کی باقاعدہ روزگار کے لیے اس کی مدد کی جاتی تھی، اس کے تمام مسائل جو بھی ہیں ان کو ایک مسجد سنبھالا کرتی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ویسا اسلامی معاشرہ اس وقت موجود ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا، لوگوں کو جو متعارف کروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کیا اب وہ اسلامی معاشرہ ہے؟ اب جو ہے بس لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور گئے۔ مسجد کا تو پیش امام ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد جس محلے میں میں نماز پڑھوانے کے لیے آ رہا ہوں، یہاں پہ کون موجود ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی بے روزگار ہے، بس وہ تو آتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھاتا ہے اور اس کے بعد مجھے تو کام ہے، میں تو گیا، اور پھر کہتا ہے کہ عوام بری ہو گئی ہے، عوام یہ ہو گیا۔ اپنی ذمہ داریاں آج تک ان مسجد کے پیش اماموں نے سمجھی ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مسجد کو متعارف کروایا تھا تو ہماری کیا ذمہ داریاں تھیں۔ مثال کے طور پہ اس دور میں جو بھی فقہا ہوا کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود منتخب کرتے تھے۔ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے کہ مختلف علاقوں میں ایک فقیہ کو بھیجا جاتا تھا کہ جو کہ نمائندہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہوتی تھیں، اس نے جا کے ایک مسجد میں بیٹھ کے، اس دور میں آپ دیکھیں ہمیشہ ایک مسجد ہی ہوا کرتی، جیسے کہ مسجد نبوی تھی، ایک مسجد ہی ہوا کرتی جو کہ تمام تر امور کو ایک کنٹرول کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد جو بھی فقیہ وہ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر، ایک باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے کر بھیجتے تھے، اور وہ رسول اللہ کی نمائندگی کرتا تھا، اور وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے
اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی بھی بندہ نہ بے روزگار تھا، حالانکہ اتنے تک ہو گیا تھا کہ مسجد نبوی میں زکوٰۃ کا مال بچا ہوتا تھا، لوگ لینے والے نہیں ہوتے تھے، اس قدر خوشحالی تھی۔ وہ کیا تھی؟ تو قارئین کرام، وہ یہی چیز تھی کہ آج جو فلسفہ ہے ایک مسجد کا، وہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ مسجد کا کیا کردار تھا، جامع مسجد جو تھی اس کا کیا کردار تھا۔ بس لوگ جو اس وقت ہیں، میرے حساب سے، میں نہیں کہتا کہ کوئی میرے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ متفق ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کو اس وقت لوگوں نے نمازیوں کا اڈا بنا دیا ہے کہ بس جانا ہے، وہاں پہ دو ٹکرے مارنی ہے، مسجد کا پیش امام بھی ویسے ہے، اور بس گیا۔ اس کے بعد جب بھی اب کوئی بے روزگار آدمی ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جاتے پیش امام سے بات کرتا ہے کہ میں تو بے روزگار ہوں، وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اپنی ذمہ داری کو بھول چکا ہے، وہ کہتے ہیں تو بدبخت ہے، تیرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے، تو جا ٹکرے مار، رو گریے کر، اور مسجد میں سے کچھ بندوں کو جا گھر میں بلا لے اور قرآن خوانی کروا دے، اور بس اللہ جو ہے وہ تیری مشکل حل کر دیتا۔ یہ تھا، یہ ہے اسلامی نظام آپ لوگوں کا، کہ جس میں آج جو فقہاء ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ہی بھول چکے ہیں وہ لوگ، کہ ہم نے کیا یہ فتنے فساد آخر یہ کیوں برپا ہیں؟ کیوں؟ جو مسجد تھی، وہ جو تزکیہ نفس کرتی تھی، لوگوں کو پاک کرتی تھی باطن کو، ان لوگوں نے اپنا اس وقت جتنے بھی ذمہ داریاں تھیں وہ بھول گئے ہیں۔ جی قارئین کرام، میرا اس اسلامی معاشرے میں رد و بدل اور تبدیلی کے اوپر جتنی بھی تحقیق میری تھی، اس میں یہی چیز ہی محور ہے کہ مسجد، ایک مسجد جو تھی اس کی ذمہ داری تھی، اس میں جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فقیہ کو مقرر کرتا تھا کسی مسجد کے لیے، تو اس فقیہ کی کچھ ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی۔ فقہا جو ہیں وہ قائد ہیں، یہ ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے کہ فقہا ہی قائد ہیں۔ اس فقیہ کی کیا ذمہ داری ہوتی تھی؟ قائد کیا ہوتا ہے؟ قائد یہ ہوتا ہے کہ بس آ جاؤ، 5 بندے آ جاؤ یا 10 بندے آ جاؤ، نمازیں پڑھ لو اور اس کے بعد غائب، میں بھی جا رہا ہوں اور آپ بھی جا رہے ہیں، بس یہ قیادت نہیں تھی میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیادت کے متعلق یعنی کہ تعارف کروایا، جو قیادت رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، جو ان کو تعلیمات دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ہر ایک شخص کی ذمہ داری اس قائد کے سر کے اوپر ہوتی تھی، کہ کوئی بندہ اس علاقے میں بھوکا تو نہیں مر رہا ہے، کوئی گھر جو ہے وہ اس علاقے میں بے روزگار تو نہیں ہے، اس گھر میں ایک گھر میں ایک بچی موجود ہے، کیا اس کی شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آخر کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ جتنا بھی ڈاٹا ہوتا تھا، جتنی بھی معلومات ہوتی تھی اس علاقے کی، اس علاقے کے مسائل، بے روزگار لوگوں کے، اس ایریا میں کتنے لوگوں کو روزگار دینا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی گلی ہے اور اس میں 6 جو ہے سبزی کی دکان لگا کے بیٹھ گئے ہیں، ایک جو ہے وہ لیا سے آیا ہوا بندہ اور دوسرا جو ہے وہ بکھر سے آیا ہوا بندہ ہے، وہ ایک ہی محلے میں دونوں بیٹھ گئے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ ہر چیز ایک متوازن طریقہ کار سے تھی، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس طریقے سے کوئی بھی بندہ بے روزگار نہیں تھا اس وقت۔ جو بھی بندہ آتا تھا اپنی مشکل بیان کرتا تھا، مسجد کی جانب سے بیت المال سے اسے قرض دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار کرے، اور وہ شخص جب کاروبار اپنا کر لیتا تھا تو بعد میں مسجد کو اقساط کے ذریعے بیت المال کو وہ قرض واپس کر دیتا تھا۔ کوئی بھی اس علاقے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو قاضی ہوتا تھا اس مسجد میں، جو کہ اس علاقے کا فیصلہ کرتا تھا، اور پیچیدہ جو بھی مسائل ہوتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پلٹاتا تھا ادھر۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک اسلامی معاشرہ تھا، یہ ایک اسلامی نظام تھا، اور اس کا فقدان کیوں ہوا ہے، اس پہ ایک بہت ہی لمبی بحث چاہیے مجھے۔ میرے نزدیک اس وقت اگر میں بیان کرنے پہ آ جاؤں، ویسے بھی جو ہمارے شیعہ مسلک کے لوگ ہیں وہ ہمیں، میری اس جو دوسری تحقیق ہے کہ مکتب الیہ تھی کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے تھے وہ تھے کیا اصل میں؟ اگر میں اس چیز پہ، اگر یہ گروپ ممبران مجھے کسی دوسرے دن اگر موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں اس پر ایک مفصل بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے نہیں پرواہ کہ کوئی مجھے جو ہے وہ گروپ سے نکالے، یا کوئی میرے شیعہ جو ہیں وہ مجھے میرے خلاف ہو جائیں، نہیں، میں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے،
اور رسول اللہ، اور میں اپنی تمام تحقیق کا خود ذمہ دار ہوں. میں یہ نہیں کہ مجھے فلاں بندے نے یہ بتا دیا بھئی میں تو فلاں بندے کا پیروکار تھا، میں تو فلاں کا پیروکار تھا. ایسے بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں نے انہی وجوہات کے اوپر میں نے 2 گولیاں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے خود خدا کو منہ دکھانا ہے. اس گروپ ممبران اگر مجھے انشاءاللہ تعالی اگر موقع دیتے ہیں تو میں مکتب الہیہ وہ کیا تھا اور اسلامی احکامات کیا تھے اس کے متعلق ایک علیحدہ دن میں، کل یا پرسوں جیسے مجھے وقت دیں، تو میں ایک اور سیشن رکھوں گا. جی جی چغتائی صاحب، آپ بالکل جب چاہیں وقت دیں آپ کا اپنا گروپ. ہم تو بذات خود یہ دعوت عام دیتے ہیں کہ لوگ آئیں اور اپنا موقف جو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں اور کھلے دل سے کریں. کوئی قید نہیں، ہم تو حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی.